اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کا ابتدائی ٹیکسٹ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی ہم نہیں جانتے، اللہ کو ان کے معنی معلوم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب کون سا مرکب ہے؟ مرکب اشاری۔ ذالک الکتاب مرکب اشاری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معرفہ ہے، مرکب اشاری معرفہ ہوتا ہے نا۔ ذالک الکتاب مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے؟ مرفوع ہے۔ جملے میں آغاز میں مرفوع معرفہ آ رہا ہو تو کیا بنتا ہے؟ مبتدا بنتا ہے، تو گویا جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، جس کا مبتدا مرکب اشاری ہے۔ ذالک الکتاب یہ کتاب، یعنی اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، لا ریب فیہ۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اس کا ترجمہ کچھ اس انداز میں کیا جا سکتا ہے کہ اس میں شک نام کی کوئی چیز نہیں ہے، شک نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ لفظ آپ کو ایک ریب نظر آ رہا ہے جس کے معنی شک ہے، اور میں الفاظ میں اضافہ کر رہا ہوں نام کی کوئی چیز، صحیح ہے نا؟ یعنی میں کیا کر رہا ہوں، میں مکمل طور پہ نفی کر رہا ہوں شک کی، ایسے ہی نا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں بھی کیا جا سکتا ہے، اس انداز میں بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں بالکل شک نہیں۔ یہ بھی وہی مفہوم ہے کہ آپ شک کی ہر طرح سے نفی کر رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ اس انداز میں بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک ہے ہی نہیں۔ اب شک ہے ہی نہیں جو میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس میں بھی شک کی مکمل طور پہ نفی کی جا رہی ہے۔ تو قرآن مجید کا آغاز یا قرآن مجید کا تعارف کہہ لیں، یا اللہ نے اس کتاب کا تعارف ان الفاظ میں کیا ہے، کروایا ہے کہ یہ کتاب لا ریب فیہ ہے۔ میں اس لیے اس کا ترجمہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا ترجمہ اردو میں پاسبل ہی نہیں ہے، یعنی کچھ اس طرح کے انداز میں آپ کو ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ تو آج یہ کانسیپٹ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ جو میں نے ترجمے میں اضافہ کیا ہے ہی نہیں، بالکل نہیں ہے، یا نام کی چیز نہیں ہے، یہ کیسے جملے میں ترجمہ جو ہے وہ ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ذہن میں تازہ کر لیں کہ جملہ اسمیہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ جملہ اسمیہ مبتدا خبر کا مجموعہ ہوتا ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، دونوں مرفوع ہوتے ہیں، اور این جی دونوں کا برابر ہوتا ہے۔ ایسے مرکبات ناقصہ بھی جملہ اسمیہ میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ کچھ مرکبات ناقصہ مبتدا کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں، کچھ خبر کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں۔ کون کون سا مرکب ناقص مبتدا کی جگہ پہ استعمال ہو سکتا ہے؟ نمبر 1 مرکب اشاری، نمبر 2 مرکب توصیفی، نمبر 3 مرکب اضافی۔ کون کون سا مرکب ناقص خبر کی جگہ پہ استعمال ہو سکتا ہے؟ نمبر 1 مرکب توصیفی، نمبر 2 مرکب اضافی۔ مرکب اشاری خبر کی جگہ پہ استعمال نہیں ہوتا۔ جو باقی بچا مرکب جاری، وہ ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں ایک ایکسٹرا پارٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، جسے ہم نے متعلق کا نام دیا تھا،
اور یہ زیادہ تر خبر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اسے متعلق کا نام دے دیا، تو یہ ایک اضافی طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن بعض جملوں میں خبر موجود نہیں ہوتی، ایسی صورت میں وہ جو مرکب جاری ہوتا ہے اس کو قائم مقام خبر بنا دیا جاتا ہے، یا خبر کی ہر موجودگی میں اسے خبر بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو مرکب تام جملہ اسمیہ میں مرکبات ناقصہ استعمال کر کے میں نے ریوائز کروا دیا آپ کو۔ پھر جب ہمارا جملہ اسمیہ بنا تو ہم نے جملہ اسمیہ میں زور پیدا کیا، اس کے لیے ہم نے زیادہ استعمال ہونے والا حرف انا دیکھا، جو کہ جملہ اسمیہ کے شروع میں استعمال ہوتا ہے، جس سے مبتدا منصوب ہو جاتا ہے، اور انا کے داخل ہونے کے بعد آپ اسے مبتدا بھی نہیں کہتے بلکہ انا کا اسم کہتے ہیں، اور خبر کو انا کی خبر کہا جاتا ہے۔ مزید زور پیدا کرنے کے لیے انا کی خبر پر آپ لام تاکید بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس سے ڈبل زور پیدا ہو جاتا ہے، اور مزید زور پیدا کرنا چاہیں تو شروع میں قسم بھی کھا سکتے ہیں، اور اس پورے کانسیپٹ کو آپ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورۃ العصر کے حوالے سے ذہن میں لا سکتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کو ہم منفی بنانا چاہتے ہیں تو ہم نے جملہ اسمیہ کے شروع میں ما حجازیہ کا استعمال دیکھا تھا۔ ما کو ہم نے حجازیہ اس لیے کہا کہ اہل حجاز کی لغت کے مطابق یہ ما استعمال ہوتا تھا، اور ما حجازیہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ کی خبر کو افیکٹ کرتا ہے، اس کو منسوب کر دیتا ہے، اور مبتدا کو پھر ما حجازیہ کا اسم اور خبر کو ما حجازیہ کی خبر کہا جاتا ہے۔ منفی جملے میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ما حجازیہ کی خبر پر ہم حرف جر با داخل کر دیتے ہیں۔ حرف جر با کے معنی تو نہیں کیے جاتے، لیکن حرف جر با کا اثر ضرور دکھایا جاتا ہے، یعنی وہ خبر مجرور ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ مزید زور پیدا کرنا چاہیں تو شروع میں قسم بھی کھا سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا ایک مقام آپ اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے یاد کر سکتے ہیں کہ سورہ قلم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ ٹھیک، تو یہاں تک کا سبق میں نے سارا آپ کے سامنے ریوائز کر دیا۔ آج ہم ایک اور جملہ اسمیہ پڑھیں گے، اور اس جملہ اسمیہ وہ منفی جملہ اسمیہ ہی ہوگا، لیکن اس جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ہم لا کا استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ہم نے جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ما کا استعمال کیا، اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کا نام کیا ہے، ما حجازیہ کرتا کیا ہے، منصوب کرتا ہے۔ آج ہم جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے لا کا استعمال پڑھیں گے، اور اس لا کا نام نوٹ کریں گے۔ پہلے تو اس لا کا نام ہے جی لائے نفی جنس، لائے نفی جنس۔ نیوٹن کے کتنے لاز ہیں جی؟ 3 ہے نا، نیوٹن کے 3 لا ہیں، تو لسان القرآن کے بھی 3 ہی لا ہیں۔ پہلا لا لائے نفی جنس ہے، اور مزید 2 لا ہم آگے پڑھیں گے جا کے۔ تو اس پہلے لا کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ لائے نفی جنس جو ہے یہ کون سا والا لا ہے۔ جی جی، تو میں نے اردو لکھی ہے، عربی تو لکھی نہیں۔ لائے نفی جنس جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوگا، لیکن لائے نفی جنس کی کچھ شرائط ہے، وہ آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ اوکے جی، لائے نفی جنس کی پہلی شرط ہے کہ اس کے لیے جو مبتدا آتا ہے، کیونکہ کیا ٹاپک پڑھ رہے ہیں ہم، جملہ اسمیہ کو منفی بنانا ہی کر رہے ہیں نا ابھی۔ لائے نفی جنس کے ذریعے ہم جملہ اسمیہ کو منفی بنا رہے ہیں۔ لائے نفی جنس کی پہلی شرط یہ ہے کہ میرا مبتدا جو ہے نا وہ ہمیشہ نکرہ ہونا چاہیے۔ لائے نفی جنس کی کیا شرط ہے کہ میرا مبتدا، یعنی میں نے جس جملے پہ آنا ہے اس جملے کا مبتدا نکرہ ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہم ابھی تک یہی پڑھتے آئے ہیں کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، تو اب ظاہر بات ہے جو آگے جا رہے ہیں ہمیں چیزیں سمجھنی ہوں گی، اور بالکل نوٹ کریں۔ پہلی شرط لائے نفی جنس کی یہ ہے، یہ چاہتا ہے
کہ میں نے جس جملہ اسمیہ پہ داخل ہونا ہے اس جملہ اسمیہ کا مبتدا نکرہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, یہ اس کی پہلی شرط ہے. یعنی یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میرا اسم نکرہ ہوگا, کیونکہ جب انا داخل ہوا تھا تو پھر مبتدا اور خبر, مبتدا خبر تو نہیں رہے نا, ہم نے انا کا اسم اور انا کی خبر بنا دیے تھے. ما حجازیہ جب داخل ہوا تو مبتدا اور خبر, مبتدا خبر نہیں رہے بلکہ ما کا اسم اور ما کی خبر ہو گئے. تو اب یہ لائے نفی جنس جب جملہ اسمیہ کے شروع میں آ رہا ہے تو اب مبتدا اور خبر جو ہیں وہ مبتدا خبر نہیں رہیں گے بلکہ لائے نفی جنس کا اسم اور لائے نفی جنس کی خبر کہلائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو لائے نفی جنس کی پہلی شرط کیا ہے؟ یہ چاہ رہا ہے کہ میں نے جس جملہ اسمیہ کے شروع میں آنا ہے نا اس جملہ اسمیہ کا مبتدا نکرہ ہونا چاہیے. پہلی شرط اس کی یہ ہے. کیا ہے پہلی شرط جی؟ نکرہ ہونا چاہیے. دوسری شرط اس کی یہ ہے, کیونکہ اس کا مفہوم دیکھیں نا, یہ لائے نفی جنس کا وہ مفہوم ہے جو ہم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہے ہی نہیں, بالکل نہیں ہے, نام کی چیز نہیں ہے. یہ مفہوم پیدا کرنا ہے تو اس کی ماننی پڑے گی. صحیح ہے. تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس جملہ اسمیہ میں نے داخل ہونا ہے اس جملہ اسمیہ کا مبتدا یعنی میرا اسم نکرہ ہونا چاہیے. دوسری شرط اس کی ہے, دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے, میرا جو اسم یا مبتدا ہے نا وہ میں نے منصوب لانا ہے. یعنی میرا اسم منصوب ہوگا. وہ تو انا نے بھی کہا تھا, انا جب آیا تھا تو اس نے مبتدا کو منصوب کر دیا تھا نا, تو اس نے کہا تھا جی میرا اسم بن گیا. تو یہ کوئی ایسی انوکھی شرط نہیں ہے, پہلے بھی ہم ڈیل کر چکے ہیں. ہاں یہ ہمارے لیے عجیب بات تھی کہ نکرہ ہونا چاہیے مبتدا, یہ ایک نئی چیز تھی. اور تیسری شرط اس کی یہ ہے, تیسری شرط اس کی یہ ہے جو قرآن مجید میں ہی زیادہ اپلائی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ میرا اسم جو ہے نا واحد اگر ہے نا تو بغیر تنوین کے ہونا چاہیے. اور اس کا اسم جو ہے وہ قرآن مجید میں واحد ہی استعمال ہوا ہے, اس کے علاوہ کوئی استعمال ہوا ہی نہیں. یعنی یہ کہتا ہے کہ میرا جو اسم ہے نا وہ واحد ہوگا اور تنوین بھی نہیں آئے گی اس پہ. تنوین تو آتی تھی, واحد کی علامت کیا ہے؟ تنوین ہے نا. ٹھیک ہے, نکرہ ہو لیکن تنوین تو آتی ہے اس پہ. رجلن, 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 تو رجلن منصوب ہے. ٹھیک, یعنی یہ چاہ رہا ہے کہ میرا اسم رجلن کی صورت میں ہو, نکرہ ہو, منصوب ہو, لیکن ساتھ تنوین بھی نہ ہو. یعنی کیا ہو؟ رجلا ہو, رجلا کی شکل میں ہو. یعنی اب میں آپ کو پریکٹس کراتا ہوں کہ اپنا اسم کس طرح ڈیمانڈ کرتا ہے. اسم ہے جی رجل, تو یہ تینوں شرطیں ہم اپلائی کریں رجل پر, تو رجل کی کیا شکل بنے گی جی؟ رجلا, یہی بنے گی نا, رجلا بنے گی نا. میرے پاس اسم ہے ریبن, ریب, ریب, اس کی شکل ان تینوں شرطوں کے ساتھ کیا بنے گی؟ ریبا. ٹھیک ہے. میرے پاس ایک اسم ہے اکراہ. اکراہ کہتے ہیں زبردستی کو, زبردستی. تو اکراہ اسم ہے میرا, لائے نفی جنس کی تینوں شرطیں سے پوری کروں تو شکل کیا بنے گی؟ اکراہ. میرے پاس اسم ہے قوہ. اگر لائے نفی جنس کی شرطیں اس میں پوری کروں تو اس کی شکل کیا بنے گی؟ قوتا. میرے پاس اسم ہے ذل. ذل کہتے ہیں سائے کو, سائے کو. ذل لفظ پر میں لائے نفی جنس کی شرائط پوری کروں تو ذل لفظ کیا بن جائے گا؟ ذلہ. میرے پاس ایک اسم ہے مانے.
مانے کہتے ہیں منع کرنے والا، روکنے والا. اس اسم پر اگر میں لا نفی جنس کی شرطیں پوری کروں تو یہ لفظ کیا بن جائے گا؟ مانع. میرے پاس ایک اسم ہے معطی. معطی کہتے ہیں عطا کرنے والا. معطی عطا کرنے والا. اگر اس میں میں لا نفی جنس کی شرائط لاگو کروں تو یہ کیا بن جائے گا؟ معطیہ. اتنی ایگزامپل دے دی آپ کو، کافی ہے نا؟ صحیح. میں دہرا دوں سبق جو لیٹ آئے ہیں ان کے لیے. آج ہم جملہ اسمیہ کو منفی بنا رہے ہیں لا نفی جنس کے ذریعے سے. لاسٹ ٹاپک میں ہم نے جملہ اسمیہ کو منفی بنایا تھا ما حجازیہ کے ذریعے سے. کلیئر؟ ما حجازیہ کیا کرتا ہے؟ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، خبر کو افیکٹ کرتا ہے، منسوب کر دیتا ہے، اور مبتدا خبر کو ما حجازیہ کا اسم اور ما حجازیہ کی خبر کہا جاتا ہے. اوکے جی، کلیئر. ما حجازیہ کی خبر پر با حرف جر داخل کرنے سے اس جملے میں زور پیدا ہو جاتا ہے. اوکے جی. آج ہم جملہ اسمیہ کو منفی بنا رہے ہیں لا نفی جنس کے ذریعے سے. لا نفی جنس جس جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے تو وہ بھی اسی طرح اس مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتا ہے اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے اسم کے لیے یہ 3 شرطیں لازمی ہونی چاہیے. شرط نمبر 1 کہ میرا اسم نکرہ ہونا چاہیے. میرا اسم نکرہ ہونا چاہیے. شرط نمبر 2 میرا اسم منصوب ہونا چاہیے. شرط نمبر 3 کہ وہ اسم اگر واحد ہے، اور قرآن مجید میں واحد ہی استعمال ہوا ہے، تو وہ اسم اگر واحد ہے تو اس پہ تنوین بھی نہیں آنی چاہیے. تو یہ تینوں شرطیں ہم نے پوری کی لا نفی جنس کی. تو جو لفظ ہمارے سامنے آئے وہ کچھ یوں تھے. اوکے جی. تو اب میں رجل لفظ کو لا نفی جنس کے اسم کی جگہ پر رکھ کر جملہ بناتا ہوں جی. لا رجلا، یہ لا نفی جنس کا اسم ہو گیا. اب لا نفی جنس کی خبر ہے، خبر اس کی مرفوعی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ خبر کو اس میں کچھ نہیں کہنا. موجود فی البیتی. مرکب جاری جملے میں کیا بنتا ہے؟ متعلق. کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو دیکھیں جی، لا نفی جنس آ گیا، اس کا اسم آ گیا تینوں شرطوں کے ساتھ، اس کی خبر آ گئی اور متعلق ہو گیا. لا رجل موجود فی البیت کا مطلب ہے گھر میں ٹھیک ہے جی، گھر میں مرد ہے ہی نہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا صبح ٹائم میں بیل ہوتی ہے اور کہتے ہیں جی کسی آدمی کو بلا دیں، تو وہاں یہ جملہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لا رجلا موجود فی البیت. صحیح ہے، یعنی اپنی خواتین کو جملہ سکھا دیں. اچھا، اور آپ کو پتا ہے کہ ایسا جملہ جس میں خبر اور متعلق دونوں آتے ہیں، اس میں سے اگر خبر کو ہم ہائڈ بھی کر دیں اور مفہوم پورا ہو رہا ہو تو بھی گزارا ہو جاتا ہے. یعنی لا رجل فی البیت مفہوم پورا کر رہا ہے تو موجودن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لا رجل فی البیت، لا رجل فی البیت. اگر آپ وہ یقین نہیں کرتا نا تو اس کا مطلب اسے عربی نہیں آتی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مفہوم بتا رہا ہے کہ بندے نام کی چیز، مرد نام جسے مرد کہا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ گھر میں ہے ہی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ لا نفی جنس ہے. اب آئیں جی، لا نفی جنس کا اسم ہم رکھتے ہیں ریب. ریب اسی طرح آئے گا نا پھر ریبا. اچھا، موجودن
فی القرآن، لا ریب موجود فی القرآن. ریبا لا نفی جنس کا اسم، موجود خبر، اور فی القرآن متعلق. ٹھیک ہے، خبر کو ہائڈ کریں تو مفہوم پورا بن جاتا ہے، لا ریبا فی القرآن. ٹھیک ہے، اور اگر قرآن کے لیے ضمیر استعمال کریں، قرآن کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہوگی؟ ہو کی ضمیر استعمال ہوگی نا، یعنی فی کے ساتھ ہو جب لگے گا تو فی ہی بن جائے گا. تو جملہ کیا بچا ہمارے پاس؟ لا ریب فیہ، لا ریب فیہ. اور ضمیر آپ کو پتا ہے ناؤن کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو پیچھے ناؤن ہے نا، ذالک الکتاب، اس کتاب کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نام کی چیز نہیں ہے، اس کتاب میں شک ہے ہی نہیں، اس کتاب میں بالکل شک نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا تعارف دیکھیں اس انداز میں کروا رہے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس میں شک نام کی چیز نہیں ہے. جب یہ نازل ہوا تو اس وقت ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ منزل من اللہ تعالی ہے. انہیں یہی شک تھا نا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا، اور عرب اپنی زبان سے واقف تھے. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو پھر جنہوں نے ماننا تھا انہوں نے مان لیا. باقی جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا نا، وہ جو مرضی کر لے آپ، وہ نہیں مانتے. جنہوں نے ماننا تھا انہوں نے مان لیا کہ واقعی یہ کتاب جو ہے یہ منزل من اللہ تعالی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کرتا ہے. اور آج کے لیے ہم اس کو اس انداز سے سمجھیں گے کہ الحمدللہ ہم میں سے کسی مسلمان کو ذرا سا بھی شک نہیں ہے اس بارے میں، لیکن مضامین میں ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اگر کہا ہے نا کہ میں سود معاف نہیں کروں گا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، تو قرآن کے مضامین میں بھی بالکل شک نہیں ہے. اللہ نے اگر جنت کا وعدہ کیا ہے نیک اعمال پہ تو اس میں بالکل شک نہیں ہے، وہ جنت دے گا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر غلط کاموں پر جہنم کی وعید سنائی ہے تو وہ جہنم میں ڈالے گا. ایک عام کنسیپٹ ہے نا کہ نہیں یار اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کوئی شک نہیں ہے. وہ کہاں اپنے بندے کو آگ میں ڈالے گا. ٹھیک ہے نا. تو بس ذرا ویسے ہی ڈرانے ڈھونڈنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا کہ ذرا سیدھے رہے، تو اپنا کنسیپٹ اپنا عقیدہ صحیح کرے. قرآن کی ایک آیت بھی اس میں آپ نے شک کر لیا تو آپ فارغ ہیں. ہاں ہو سکتا ہے کوئی آیت آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، اس کے لیے ظاہر بات ہے پہلی بات تو قرآن ہی سمجھائے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے مقامات سے، نہیں تو علماء اسی لیے موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. قرآن مجید اپنا تعارف ہی یہیں سے کروا رہا ہے جی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نام کی چیز نہیں ہے. اسی طرح دیکھیں آپ کو قرآن مجید میں یہ بھی لفظ مل جاتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین. اب رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ جب لا نفی جنس آتا ہے نا تو اس کی خبر اکثر آپ کو نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے نا، اس کی خبر اکثر محذوف ہی ہوتی ہے.
لا ریب فیہ لا رجل فی البیت لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین۔ لا اکراہ فی الدین کا کیا مطلب ہوگا؟ دین میں زبردستی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی دین میں بالکل زبردستی نہیں ہے۔ اچھا یہ آیت آپ کو بڑی اچھی لگی ہوگی ہے نا، اور آپ نے نوٹ کر لی ہوگی، ہاں یہ اب ہم کوٹ کیا کریں گے، صحیح ہے۔ تو میں نے ابھی بات کی تھی کہ ہو سکتا ہے کوئی آیت آپ کو سمجھ نہ آئے، تو اس کو سمجھنا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ کوئی آپ کو نماز کا کہ نماز پڑھو، آپ کہیں جی لا اکراہ فی الدین، غلط، بات سمجھ میں آئی؟ کوئی آپ کو کہے یار جھوٹ مت بولو، صحیح ہے، آپ اسے کہیں جی لا اکراہ فی الدین، غلط۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی غیر مسلم کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، یہ ہے اس کا مطلب کہ دین میں کسی قسم کی سختی تنگی یعنی زبردستی نہیں ہے، یعنی مسلمان آپ کسی کو زبردستی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ پہ زبردستی ہوگی، آپ پہ زبردستی ہوگی، اور اسلامک اسٹیٹ آپ پہ زبردستی کرے گی۔ آپ اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہیں اور آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، اسلامک اسٹیٹ آپ سے زکوٰۃ لے گی زبردستی۔ آپ اسلامک اسٹیٹ میں ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، تو اسلامک اسٹیٹ آپ کو نماز پڑھائے گی۔ کیسے پڑھائے گی؟ ٹھیک ہے، ہمیں یاد ہے ضیاء کے دور میں پڑھتے تھے ہمیں نا بغیر وضو کے، زبردستی پڑھاتے تھے نا وہ، تو ہم بغیر وضو پڑھتے تھے اور ہو بھی جاتی تھی، حاضری لگ جاتی تھی ہماری۔ یعنی وہ ظاہر زبردستی تو نہیں پڑھا سکتی، کم از کم وہ سارے رستے بند کرے گی نماز کے وقت کے، دکانیں بند کروائے گی، ٹھیک ہے، کاروبار بند ہوگا، ایک ہی وقت ہوگا نماز کا، تاکہ اس وقت سب جو ہے وہ نماز کے لیے جائیں۔ جب ظاہر دکانیں بند ہوگی تو پھر انسان کہے گا جو نماز ہی پڑھ لی ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے زبردستی دین میں کسی کو داخل نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا دین سیکھیں، دین دوسروں کو سکھانے کے لیے سب سے پہلے اسے خود سیکھنا ضروری ہے۔ شاید میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہوگا، وہ ایک صاحب نے کہیں جمعے کے بیان میں سن لیا، مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ مسلمان کرنا کسی کو بہت زیادہ ثواب والی بات ہے نا، کوئی مسلمان ہو جائے آپ کی وجہ سے تو آپ کی جنت پکی۔ وہ صاحب نکلے باہر، انہوں نے کہا کہ آج میں کسی کو مسلمان کر کے چھوڑوں گا۔ باہر نکل کے انہوں نے نظر دوڑائی تو کوئی سارے مسلمان تھے، ظاہر پاکستان کی بات تھی، لیکن انہوں نے دور ایک کوڑا اٹھاتا ہوا کرسچن نظر آ گیا۔ انہوں نے کہا لو جی جنت پکی کرنے کا موقع ہے۔ ابھی اس کے پاس گیا اور کہنے لگے کہ چلو بھائی کلمہ پڑھو۔ کون بھی تو سی؟ بس مجھے نہیں پتا، کلمہ پڑھ۔ اب وہ آگے آگے یہ پیچھے پیچھے، نئی بات بنی، انہوں نے اسے گرا لیا زمین پہ اور اس کے سینے پہ بیٹھ کر چاقو بھی نکال لیا اور کہتے کلمہ پڑھ۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس نے کہا اچھا جی پڑھاؤ، کہتے وہ تو مجھے بھی نہیں آتا۔ تو کلمہ دوسرے کو پڑھانا ہے تو آپ کو بھی آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو دین سیکھیں، دین دوسروں تک پہنچانا ہے۔ کیا دکھائیں گے دوسرے؟ کہتے ہیں ہاں جی سکھاؤ، پھر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے۔ دین سیکھیں، دین سیکھیں پھر سکھائیں ایسے۔ تو یہ کانسیپٹ قرآن مجید میں آپ کو ملے گا، بہت جگہ ملے گا، اور یہ ترجمے میں آپ دیکھیں گے کہ لائے نفی جنس کا مفہوم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کھول کے دیکھ لیجئے قرآن مجید، آپ کو لا ریب فیہ کا ترجمہ کیا لکھا ہوا ملے گا۔ ہو سکتا ہے کسی نے ایک ترجمہ لکھتے وقت زور سے کہا ہو کہ اس میں شک نہیں ہے، لیکن وہ لکھا ہوا نہیں تو عام ہی لکھا ہوا ہوگا نا۔
اب وہ جو میں نے اسے مثال دی تھی نا آپ کو، زور کہاں ہے؟ صحیح ہے نا؟ چھری پہ ہے یا تم پہ ہے یا مجھ پہ ہے؟ لائن آف ایجنس بتائے گا کہاں زور ہے. صحیح ہے نا؟ یہ مفہوم اس طرح پتہ چلتا ہے. گرامر آپ کو بتاتی ہے، کہیں بھی اس کا ترجمہ آپ کو نہیں ملے گا. عام ہی ملا ہوگا جی اس کتاب میں شک نہیں ہے، کوئی بات نہیں، شک نہیں ہے تو ٹھیک ہے. زور بہت ضروری ہے. اور عربی زبان میں آپ کو کم از کم یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہر چیز میں زور لایا جاتا ہے. جی جناب، ماشاء اللہ. کلمہ کا پہلا حصہ ہی آپ کا یہ ہے جی، لا الہ الا اللہ. خبر وہاں بھی ہڈن ہے، لا الہ موجود الا اللہ، یعنی الا اللہ کا مطلب ہے غیر اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. عرب کو لائن آف جنس آتا تھا، اس لیے اسے پتا تھا کہ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر مجھے سب معبودوں کی نفی کرنی پڑے گی. یہ جو میں نے معبود بنائے ہوئے نا، ٹھیک ہے، سب کی نفی کرنی پڑے گی. لہذا یا تو وہ پڑھتا ہی نہیں تھا، اور اگر پڑھتا تھا تو پھر پکا پڑھتا تھا. ہمیں الحمدللہ کلمہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ مفت میں ملا ہے نا. ہم پیدا ہی اس گھر میں ہوئے جہاں پر ہم نے کلمہ بچپن میں ہی سنا، بچپن میں ہی سنا بس. اور اس کلمے کی حقیقت، اہمیت آج لسان القرآن کورس کے 16ویں دن لائن آف جنس پڑھتے ہوئے سامنے آئی کہ لائن آف جنس کا مطلب کیا ہے، یا کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، بالکل نہیں، کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی اللہ کے بغیر، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. دعا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ عبادت ہے نا. تو پھر مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے ہی مانگنا ہے نا، اللہ سے ہی مانگنا ہے نا. اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی تعلیم اسی انداز میں کی ہے. آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم نماز پڑھو، فرض نماز پڑھو، تو یہ کلمات ضرور کہا کرو کہ اللہم لا مانع لما اعطیتا، کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں جسے تو دینے کا فیصلہ کر لے، ولا موتع، اور نہ ہی کوئی دینے والا ہے لما منعتا، جس کے لیے تو روکنے کا فیصلہ کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایمان بنایا ہے مسلمانوں کا، اس لیے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد یہ کلمات لازمی کہا کرو. ہم فرض کے نماز کے بعد سب کچھ کہتے ہیں، اگر کچھ نہیں کہتے تو وہ نہیں کہتے جس کا اللہ کے رسول نے ہمیں کہا، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں. لیکن جو اللہ کے رسول نے باقاعدہ، اب تو مساجد میں انہوں نے لکھ کے لگا دیے ہیں آپ کے لیے مسنون اذکار. مسنون اذکار کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اذکار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس میں آپ کو یہ ملے گا لازمی. تو امت کی تعلیم اس انداز میں فرمائی کہ اللہ لا مانع لما اعطیتا، یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں، منع کرنے والا ہے ہی نہیں، جس کے لیے تو دینے کا فیصلہ کر دے. اگر تیری طرف سے حکم ہے کہ مجھے مل کے رہے گا، مجھے ملنا ہے، تو مجھے بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ بھی رکاوٹ بن رہا ہے، وہ بھی رکاوٹ بن رہا ہے، وہ بھی رکاوٹ بن رہا ہے. کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا اگر تیری طرف سے فیصلہ ہے، یہ یقین ہے مجھے تجھ پہ. اور کوئی دینے والا ہے ہی نہیں اگر تیری طرف سے فیصلہ ہو گیا، حکم ہو گیا کہ نہیں دینا. مجھے بظاہر لگ رہا ہے کہ ہاں ادھر سے بھی مل سکتا ہے، ادھر سے بھی مل سکتا ہے، ادھر سے بھی میرا کام ہو سکتا ہے، لیکن اگر تیری طرف سے حکم نہیں ہے تو امپاسبل. تو دعا عبادت ہے، مانگنا بھی اللہ سے ہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں نمک کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگو.
تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، اللہ سے مانگو۔ اب اللہ نے تو آپ کو نمک اور جوتے کا تسمہ نہیں دینے آنا ہے نا، اب اللہ نے کس طرح دینا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کیسے دیتا ہے؟ آپ کی جیب میں پیسے ڈال دیتا ہے، آپ سمجھتے ہیں جی میری محنت ہے، یہ اس کا دیا ہوا ہے، اس کا دیا ہوا ہے۔ جیب میں پیسے ہیں، نمک ہی لینا ہے آپ نے، لیکن آپ اللہ کو ضرور انوالو کریں کہ یہ اللہ کا دیا ہے جس میں سے میں اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوں۔ جو ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں، اللہ کو ہم معاذ اللہ مائنس کرتے جا رہے ہیں حق سے، حالانکہ نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ ترقی کے ساتھ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا اور مضبوط ہوتا اور مضبوط ہوتا، لیکن عبد الرحمن صاحب کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ آج سے 20 سال پرانا کسان جب کھیت میں ہل چلاتا تھا، بیج ڈالتا تھا، تو اللہ سے دعا کرتا تھا بارش کے لیے کہ اللہ بارش برسا دے، مجھے ضرورت ہے۔ اور آج کا کسان ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اس کے بعد دعا مانگتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ٹیوب ویل کا بٹن آن کرتا ہے اور اس کا کھیت سیراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو نکال دیا آپ نے، ایسے ہی ہے نا؟ آہستہ آہستہ آپ ہر چیز میں سے اللہ کو نکالتے جا رہے ہیں۔ اللہ کو شامل کریں، اللہ کو بیچ میں لائیں۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس زمین پہ اللہ کا نام لینے والا ایک شخص بھی موجود ہوگا، قیامت نہیں آئے گی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص بھی نہیں ہوگا جو اللہ کا نام لینے والا۔ تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ترقی کس درجے آگے چلی جائے گی کہ اللہ کو تو بھول جائیں گے سب، اب سب آپ کے ہاتھ میں ہے نا، اللہ کو آپ نکالتے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ شکار کے لیے گئے اپنے دوستوں کے ساتھ، سخت گرمی تھی، دوپہر کا وقت ہوا، کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک چرواہا انہیں نظر آیا۔ انہوں نے اسے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، تو اس نے کہا کہ جی انی صائم، انی صائم، کیا مطلب؟ میں روزے سے ہوں جی۔ اور کوئی فرض روزہ بھی نہیں تھا، ظاہر بات ہے کوئی نفلی روزہ رکھا ہوا ہوگا اس نے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ مجھے اس گرمی میں اس کا روزے دار ہونا اور کام کرنا میرے لیے بڑی حیرت کا سبب بنا۔ پھر میں نے اسے مزید آزمایا، میں نے اسے کہا کہ ہاں یہ بکریاں چراتے ہو کس کی ہیں؟ اس نے کہا جی یہ میرے مالک کی ہیں، میں تو اجرت پہ چراتا ہوں۔ کہنے لگے، میں نے اسے پوچھا اچھا ایک بکری ہمیں بیچ دو، تو کہنے لگا کہ نہیں جی میں مالک کی اجازت کے بغیر بکری نہیں بیچ سکتا۔ تو کہنے لگے میں نے اسے مزید آزمایا، میں نے اسے کہا کہ یار تم ایک بکری ہمیں بیچ دو، پیسے تم اپنے پاس رکھو، اتنی بکری ہیں، مالک نے کون سی گننی ہے جا کے؟ اور اگر فرض کیا اس نے گن بھی لیں تو کہہ دینا کہ پتہ نہیں ادھر ادھر ہو گئی، بھیڑیا لے گیا، کوئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کہتے ہیں میری بات سن کے اس چرواہے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ اَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ یہ میں سب کچھ کر لوں تو اللہ کہاں ہے؟ اور چل پڑا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جانے کے بعد آسمان کی طرف دیکھتا رہا، اس کا یہ جملہ بار بار دہراتا رہا کہ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے بھائی؟ ہے جی اللہ کہیں؟ ہماری زندگی کی روٹین میں آپ دیکھیں اللہ ہے کہاں ہے؟ اللہ کی سنت فرمایا تمہیں ضرورت ہے مشورے کی تو اللہ سے مشورہ کرو۔ تو استخارہ کیا ہے؟ وہ بھی ہم دوسروں سے کرواتے ہیں، وہ بھی خود نہیں کرتے۔ آپ نے خود تعلیم دی، خود کرو، اللہ سے مشورہ ہے۔ ہر کام ہم نے دوسروں کے ذمہ ڈال دی۔ تو لائے نفی جنس
پھر لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر نبی وسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، اس میں آپ نے فرمایا کہ 7 قسم کے افراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. یوم لا ظل، لا ظل، جس دن سائے نام کی چیز نہیں ہوگی. شاید تمہارے ذہن میں ہو کہ کوئی نہیں، کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گا. ہر طرح کے سائے کی نفی کرتی. لا ظل الا ظل. حضرت نوح اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ طوفان آ گیا اور بیٹا وہ کھڑا ہے. اب باپ تھے ظاہر بات ہے. قال یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. جواب کے ملا قال سآوی الی جبل، میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. یعصمنی من الماء، وہ بچا لے گا مجھے پانی سے. کہا قال لا عاصم، لا عاصم، عاصم بچانے والا، لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں. مجھے پہاڑ پہ چلے گا، مجھے پانی کتنا اوپر آئے گا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. لا عاصم اليوم. حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا، لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب، کوئی گرفت نہیں، گرفت کسی قسم کی گرفت نہیں تم پر آج. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے موقع پر جب وہ کانپ رہے تھے بڑے بڑے دشمن آپ کے، تو آپ نے فرمایا کہ آج میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں. لا تثریب. قرآن مجید میں آپ کو یہ لا، پہلا لا، ٹھیک ہے، ساری زندگی نیوٹن کے لا ہی پڑھتے رہے ہیں، یہ لا بھی پڑھیں. یہ کون سا لا ہے جی؟ لائے نفی جنس. لائے نفی جنس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ لائے نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے اور بغیر تنوین کے ہوتا ہے واحد کی صورت میں، ٹھیک ہے. اور باقی جو اسماء مثنیٰ یا جمع وہ قرآن میں استعمال ہی نہیں ہوا. قرآن میں استعمال ہی لائے نفی جنس کا اسم جو ہے وہ واحد کی صورت میں ہوا ہے، جس کی ساتھ بہت ساری ایگزامپل میں نے آپ کو قرآن سے دی، ٹھیک ہے. لیجیے آج ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہمارا اسم ہر طرح سے مکمل ہو جائے گا. ہمارے مزید 2 ٹاپکس رہ گئے ہیں. ایک میں اب شروع کر دیتا ہوں، انشاءاللہ نماز کے بعد وہ مکمل ہو جائے گا، اور ایک ٹاپک اور پڑھ کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسم مکمل کر لیں گے، اور کل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا فعل شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. تو کل فعل کا پہلا دن ہوگا، تو فعل کا پہلا دن بہت اہم، تو کوشش کیجیے گا کہ آپ کی چھٹی اس حوالے سے نہیں ہو. تو الحمدللہ جی لائے نفی جنس کلیئر ہو گیا. اب ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے جو قرآن مجید میں آپ کو اکثر ملے گا، اور وہ ہے جی حرف ندا کا. ندا کہتے ہیں آواز کو، ٹھیک ہے. ندا کے معنی آواز بھی ہوتے ہیں اور آواز دینا بھی ہوتے ہیں. ہر زبان میں پکارنے کے لیے، آواز دینے کے لیے، بلانے کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اردو میں بھی آپ کرتے ہیں. آپ نے کسی لڑکے کو دیکھا اور کہا اے لڑکے، آگے پوچھا تیرا نام کیا ہے، صحیح ہے. تو یہ جو اے لڑکے ہے، اس میں اے جو ہے، اے یہ حرف ندا ہے، حرف ندا. اور جس کو آپ ندا دے رہے ہیں، جس کو آپ بلا رہے ہیں، اسے عربی میں کہتے ہیں منادا. منادا. ایک ہوتا ہے منادی، صحیح. منادی ہوتا ہے ندا دینے والا، جو ندا دے رہا ہو اسے کہتے ہیں منادی. ربنا اننا سمینا منادیا
ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا. منادا ہوتا ہے جس کو ندا دی جائے. اوکے جی. عربی زبان میں سب سے زیادہ ندا کے لیے جو حرف استعمال ہوتا ہے وہ ہے جی یا. سب جانتے ہیں, ہم کہتے ہیں یا اللہ, اے اللہ, ہے نا, یا اللہ. تو یا حرف ندا ہے اور اللہ منادا ہے اور آپ منادی ہیں. صحیح ہے نا. لڑکا انون ہے نا, آپ اسے نہیں جانتے تبھی تو اس سے نام پوچھیں گے نا. صحیح. تو عربی زبان میں یا کے ساتھ جب ولد استعمال ہوگا, ولد استعمال ہوگا تو ولد, یہ جو نکرہ اسم ہے نا ولد, یہ آپ سنگل پیش کے ساتھ بولیں گے. آپ کہیں گے یا ولدو, یا ولدو. یا ولدو کا مطلب ہے اے لڑکے. یا ولدو کا کیا مطلب ہے؟ اے لڑکے. یعنی ولد پر تنوین آتی ہے نا, ولدن, 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 لیکن حرف ندا کے بعد تنوین ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, سنگل پیش کے ساتھ ہی وہ آئے گا. اس کے بارے میں مزید میں آپ کو نماز کے بعد بتاؤں گا. تو یا حرف ندا ہے, ولد منادا ہے. معرفہ کی کتنی قسمیں پڑھی تھی ہم نے؟ 6 پڑھ لی تھی. کون کون سی؟ علم, ضمائر, اشارہ, موصول, معرب باللام, معرب بالاضافہ. تو 7ویں قسم بھی پڑھ لیں ہم. 7ویں قسم یہ ولد نکرہ ہے نا, جب آپ نے اسے حرف ندا کے ذریعے آواز دی تو یہ بھی معرفہ ہو گیا. ٹھیک. تو اس کا نام ہے معرف بن ندا. معرف بن ندا, معرف بن ندا. معرف بن ندا یعنی ندا کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا. دیکھیں ولد ہمارا نکرہ اس میں نا, نکرہ کو معرفہ بنانے کے 3 طریقے آپ کے سامنے آ گئے. نمبر 1 معرف باللام, الف لام لگا دیں, کیا بن گیا؟ الولد. دوسرا معرف بالاضافہ, کسی معرفہ کے ساتھ ریلیٹ کر دیں, ولد زیدن, زید کا لڑکا. اور آج تیسرا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا, یا ولدو. یہ معرف باللام, یہ معرف بالاضافہ, اور یہ معرف بن ندا. ٹھیک ہے جی. باقی حرف ندا یا کے حوالے سے ہم نماز کے بعد پڑھیں گے. میں بس آج آپ کو اپنے 2 اور سٹوڈنٹس کے ساتھ مختصر سا تعارف ان کا کروانا چاہتا ہوں جی. ہماری کلاس میں ماشاءاللہ جو اہمیت عبدالصبور کو حاصل ہے اور الحمدللہ ابھی تک قائم ہے, اللہ تعالیٰ سے قائم رکھے. باقی بچے تو غائب ہو گئے. تو ہماری ایک پچھلی کلاس قرآن اکیڈمی میں ہوئی تھی جس میں یہی مقام, بلکہ اس سے بھی زیادہ میں کہوں گا, ہمارے ایک بہت ہی پیارے چھوٹے اسٹوڈنٹ کو حاصل ہے. تو میں بس آپ کے ساتھ انہیں دکھا دیتا ہوں. دونوں بھائی ہیں یہ ماشاءاللہ, کلاس میں ہمارے آتے رہے ہیں اور ماشاءاللہ. ادھر آؤ بیٹا, آج بیٹا آپ بھی. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ اپنا نام خود بتاؤ گے, کب کلاس کی, بس مختصر بتا کے آپ نے. میرا نام زیفر عرفان ہے. میرا نام زیفر عرفان ہے. میں نے 2023 کے اندر نثار القرآن کورس کے اندر حصہ لیا تھا اور میں نے وہاں سے حساب سے علم پڑھی تھی. ماشاء اللہ. بھائی کو دو. میں نے بھی 2023 میں کیا تھا. میرا نام عبدالحدیث عرفان ہے اور بہت اچھے سے میں آیا تھا. آپ کے ساتھ ہی رہا تھا. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. اس کے ساتھ تو پھر میں نے ایک اسپیشل سٹنگ بھی کی تھی. ویڈیو میں نے اس سے سوالات کیے ہیں سارے پورے کورس کے. وہ میرا چینل ہے لسان القرآن کا, اس پہ باقاعدہ موجود ہے. میں شیئر بھی کر دوں گا اس کا لنک, آپ کو دیکھیے گا جا کے. تو یہ انسپریشن ہے جی ہمارے لیے بہت,
یعنی میں کلاس میں جو بھی کانسیپٹ پڑھایا کرتا تھا اس کا جواب حذیفہ کا آتا تھا تو میں کہتا تھا بس میں نے کانسیپٹ کلیئر کروا دیا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے جی. یہ اثاثہ ہے ہماری زندگی کا. انشاءاللہ نماز کے بعد ملتے ہیں. بہت شکریہ جی. من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. اللہ کے رسول نے ایک طویل حدیث میں بندہ مومن اور بندہ کافر کے قبر میں پیش آنے والے واقعات کو تفصیل سے ذکر فرمایا. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک طویل روایت ہے. اس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے, جس میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بندہ مومن کے پاس ملکانی 2 فرشتے آتے ہیں. فیجلسانی ہی, وہ دونوں اس کو بٹھاتے ہیں. فیقولانی لہو, اور دونوں اس سے سوال کرتے ہیں کہ من ربک, تیرا رب کون ہے. اب چونکہ بندہ مومن کا تذکرہ ہے تو بندہ مومن جواب دیتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. پھر دوسرا سوال وہ کیا کرتے ہیں, پھر تیسرا سوال کیا ہوتا ہے, اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے اپنا چھوٹا سا ٹاپک جو شروع کیا ہے اس کو مکمل کر لیں. ہم نے حرف ندا کے بارے میں پڑھا ہے کہ عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف ندا, یعنی وہ حرف جس کے ذریعے ندا دی جاتی ہے, بلایا جاتا ہے, آواز دی جاتی ہے, پکارا جاتا ہے, وہ یا ہے. جس کو بلایا جاتا ہے اس کو منادا کہتے ہیں, اور منادا اگر نکرہ ہو تو حرف ندا کی وجہ سے وہ معرفہ ہو جاتا ہے. اور یوں ہماری معرفہ کی الحمدللہ 7 اقسام پوری ہو گئیں, اور اس 7ویں قسم کو ہم نے نام دیا معرف بن ندا, یعنی ندا کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا. حرف ندا اور منادا کے کمبینیشنز آپ کو جو قرآن مجید میں ملتے ہیں ان پہ ہم مختصر سی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. آج آپ نے نماز میں بھی سنا کہ یا ایھا الذین آمنو, تو یا تو آپ نے سنا, لیکن آگے ایھا الذین آمنو کیا تھا یہ بھی انشاءاللہ تعالی آج کور ہوگا. اور آج انشاءاللہ تعالی دعا کا پہلا لفظ ربی, جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا تھا اے میرے رب, 3 لفظوں کے ساتھ, وہ بھی انشاءاللہ تعالی کور ہوگا. تو یہ 10 منٹ انشاءاللہ بڑے دلچسپ ہونے والے ہیں آپ کے لیے. تو حرف ندا اور منادا کے کچھ کمبینیشنز ہمیں قرآن و حدیث میں ملتے ہیں, یعنی حرف ندا اور منادا. اس میں پہلا کمبینیشن ہے جی کہ حرف ندا یا کے ساتھ منادا جو ہے وہ تنوین والا اسم ہو. تنوین والا اسم, ایک کمبینیشن آپ کو یہ ملے گا. حرف ندا تنوین والے اسم کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو کیسا دکھتا ہے وہ تنوین والا اسم. صحیح ہے, حرف ندا تو ویسے دکھے گا ظاہر ہے, لیکن وہ جو منادا ہے وہ کیسا دکھے گا. اس کی ایگزامپل دیتا ہوں ایک. تو یا کے ساتھ ہم نے تنوین والا اسم استعمال کیا تھا ولدن, ایسی ہے نا. اب ولدن ولدن بھی ہو سکتا ہے, ولدن بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو, لیکن یا کے بعد تنوین والا اسم جو ہے وہ بغیر تنوین کے پیش کے ساتھ ہی دکھے گا, یا ولدو. صحیح. تو رزلٹ نکلا کہ یا کے بعد اگر کوئی تنوین والا اسم بطور منادا آ رہا ہو تو آپ نے اس کی تنوین ختم کر دینی ہے اور پیش کے ساتھ اس کو ذکر کرنا ہے. اور پیش ظاہر بات ہے تنوین واحد ہی پیش کے ساتھ ہوگا نا, تو یہ واحد اسم کی ہی بات ہو رہی ہے. صحیح ہے, یہ نہیں کہ آپ کہیں جمع سالم پہ بھی تنوین وہ پیش لگا رہے ہو, تو واحد اسم کی تنوین ختم ہو جاتی ہے. زید تنوین والا اسم ہے, تو میں نے زید کو اگر آواز دینی ہے تو کیا کہوں گا, یا زیدو, یا زیدو, اے زید. صحیح ہے. اچھا, یا کے بعد جو نکرہ اسم ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. یا کے بعد معرفہ معرفہ ہی ہوتا ہے نا, پاس میں آ گئی نا.
یعنی یا کے بعد اگر نکرہ ہو تو معرفہ ہو جاتا ہے. تو ولد معرفہ ہوگا جو اگر معرفہ آ رہا ہے تو وہ معرفہ ہی ہوگا, اسے نہیں ہے کہ وہ نکرہ ہو جائے گا یا ایسا کچھ نہیں ہوگا. صحیح ہے, کیونکہ آپ آگے کی بھی سوچتے ہیں نا, تو اس لیے وہ میں نے کلیئر کر دیا کہ یا کے بعد صرف نکرہ اسم جو ہے وہ معرفہ ہو جاتا ہے. اچھا, تنوین والا اسم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. مثلا مؤنث اسم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ایک اسم ہے جی نار, مؤنث ہے نا, آگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آگ سے کیا کہا؟ یا نارو, یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. تو یا نارو تو قرآن مجید سے ثابت بھی ہو گیا کہ صحیح پڑھا رہا ہوں میں, ہے نا, ٹھیک ہو گیا. یعنی تنوین والا اسم تھا, یا کے بعد استعمال ہو تو تنوین ختم ہو جاتی ہے اور واحد اسم جو ہے پیش کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اوکے جی, ایک کمبینیشن آپ کو یہ ملے گا جی. اول تو کچھ بھی نہیں ہوگا ہی, یعنی پیش کے ساتھ ہی آیا کرے گا. یا کے بعد جو اسم ہے نا واحد اسم, وہ پیش کے ساتھ ہی آنا ہے. ٹھیک ہے, یہ سمپل. دوسرا کمبینیشن جو آپ کو قرآن مجید میں ملے گا, حدیث میں ملے گا, حرف ندا یا والا, وہ یا کے ساتھ الف لام والا مذکر اسم. یا ہو حرف ندا اور اس کے بعد کیا ہو, ساتھ الف لام والا مذکر اسم ہو. مثلا النبی, ٹھیک ہے, النبی الف لام والا ہے, مذکر ہے. تو یہ کمبینیشن بنتا کیا ہے؟ کمبینیشن یہ بنتا ہے کہ حرف ندا اور منادا کے درمیان میں, یہ تو پیش کے ساتھ ہی آنا ہے, آپ کو پتا ہے, حرف ندا اور منادا کے درمیان میں ایہا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. یا ایہا النبی, ٹھیک ہے, یا ایہا النبی, اے نبی, جاہد الکفار والمنافقین. تو قرآن مجید سے بھی ایگزامپلز آپ کے سامنے آ رہی ہیں. یا ایہا الانسان, اے انسان, ما غرک بربک الکریم. یا ایہا المزمل, سب سے زیادہ کمبینیشن یہ ملے گا آپ کو. یا ایہا المدثر, یا ایہا الذین آمنوا, الذین آمنوا الف لام ہے نا, تو اس لیے ایہا بیچ میں لگا ہوا ہے. یا ایہا الناس, اے لوگو, اعبدوا ربکم, اپنے رب کے بندے بن جاؤ. ٹھیک ہے, یا ایہا الناس, کلیئر. قل یا ایہا الکافرون, الکافرون تو ایہا بیچ میں لگ گیا. یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. تو یا حرف ندا اور منادا اگر الف لام والا مذکر ہو تو ایہا استعمال ہوتا ہے. بے شمار ایگزامپل قرآن مجید میں آپ کو مل جائیں گی. تیسرا کمبینیشن جو ہے وہ ہے حرف ندا یا کا الف لام والا مؤنث اسم. الف لام والا مؤنث اسم. اوکے جی. مثلا حرف ندا یا اس کے ساتھ ہے الف لام والا مؤنث. نفس مؤنث ہے نا, نفس مؤنث ہے, ٹھیک ہے. تو
یا حرف ندا اور منادا کے درمیان اگر وہ مؤنث ہو تو ایتھا لگایا جاتا ہے. ایتھا یا ایتھا النفس المطمئنۃ. اوکے جی, یا ایتھا النفس المطمئنۃ. آگے المطمئنۃ النفس کی صفت ہے. تو یہ مؤنث مذکر ہم نے اس لیے پڑھا تھا, بہت خوبصورت مقام ہے قرآن مجید کا, آپ کو سب چیزیں مؤنث کے حوالے سے ملیں گی. نفس مؤنث ہے, اس سے خطاب ہے, تو حرف ندا اور منادا کے درمیان ایتھا ملے گا. نفس مؤنث ہے تو آگے اس کی صفت مؤنث ملے گی المطمئنۃ. آگے فعل پڑھیں گے تو فعل آپ کو مؤنث ملے گا ارجعی. آگے مؤنث ہے نفس تو ربی کی, ٹھیک ہے. چونکہ نفس مؤنث ہے تو آگے اس کا حال بیان مؤنث میں کیا جائے گا راضیتن مرضیتن. پھر فعل آگے پھر انہیں حکم مؤنث میں دیا جائے گا فادخلی وادخلی. تو یہ خوبصورتی ہے اس کلام کی. میں نے شروع میں آپ کہہ رہے تھے کہ آپ مذکر مؤنث میں لگا دیا ہمیں آپ نے, مذکر مؤنث مذکر مؤنث مذکر مؤنث, بہت ضروری تھے. ہر چیز پھر اسی حساب سے مؤنث آیا تو پھر ہر چیز ہی مؤنث آپ کو ملے گی آگے. صفت مؤنث, ٹھیک ہے, ضمیر مؤنث اس کے لیے. تو یہ کمبینیشن آپ کو قرآن میں بہت کم ملے گا کیونکہ مؤنث سے خطاب کم ہی ہے قرآن مجید میں. ایک اور کمبینیشن آپ کو قرآن مجید میں کثرت سے ملے گا, اور وہ آخری کمبینیشن ہے جی حرف ندا یا اور اس کے ساتھ مضاف, یعنی حرف ندا کے ساتھ مضاف آ جائے. اور مضاف کہلاتا ہے کبھی, اس کے مضاف کے ساتھ مضاف الیہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. مضاف کے ساتھ مضاف الیہ ضرور ہوتا ہے, یہ نہیں خالی مضاف کے ساتھ یہ بناتے رہیں. میں نے مضاف اس لیے رکھا ہے کہ آپ کو ابھی ایگزامپل اس کی سامنے رکھوں گا تو کلیئر ہو جائے گی. یعنی یا کے ساتھ ہم عبد بطور مضاف استعمال کر رہے ہیں, یعنی عبد الصبور, یہ ہمارا ہے. یعنی میں نے عبد الصبور کو آواز دینی ہے, ٹھیک. تو ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جو مضاف ہے نا, مضاف, اس کو منصوب پڑھا جاتا ہے, مضاف منصوب ہو جاتا ہے. یا عبد الصبوری, ٹھیک ہے, رکوں گا تو یا عبد الصبور, اے عبد الصبور. یا عبد اللہ, اے عبداللہ, ٹھیک. جن کے نام عبد والے ہیں انہیں جب بھی آپ نے آواز دینی ہو یا کے ساتھ تو منصوب پڑھیں گے مضاف کو, صحیح ہے. اب قرآن سے ایگزامپل دیکھتے ہیں. قرآن سے ایگزامپل دیکھنے کے لیے مرکب اضافی پہچاننا ضروری ہے. مجھے بتائیے یہ مرکب اضافی ہے نساء النبی ہے, نساء النبی ہی مرکب اضافی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں, تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کیسے خطاب کیا ہے؟ یا کیا ہوگا؟ چوتھا کمبینیشن کیا ہے؟ ایتو کہاں سے آ گیا؟ ایتو کب لگنا ہے؟ الف لام لگنا ہے.
یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں. منادہ مضاف منصوب ہوتا ہے، منادہ مضاف منصوب ہوتا ہے. 4 کمبینیشن ہے یار، سمپل سے پھر دوہرا دیتا ہوں. یا کے ساتھ تنوین والا اسم آ رہا ہے تو تنوین ختم ہو جائے گی. یا کے ساتھ الف لام والا مذکر آ رہا ہے تو دونوں کے درمیان ایوہا لگ جائے گا. یا کے ساتھ الف لام والا مؤنث آ رہا ہے تو ایتوہا لگے گا. یا کے بعد مضاف آ رہا ہے تو مضاف منصوب رکھ دینا. بس کیا کہا میں نے؟ ابو ذر بتاؤ 4 باتیں جو میں نے کہی ہیں. مجھے میرے سامنے جو غلط بولے گا پھر وہ بھگتے گا. 4 باتیں شاباش. 4 کمبینیشن. یا کے بعد تنوین والا اسم آئے گا تو ایک پیش کے ساتھ آئے گا، پہلا. نمبر 2 ایوہا لگ جائے گا. 2 ویری گڈ منصوب ہو جائے گا. اتنی سی بات تھی، ٹھیک ہے نا. یا نسان نبی. اور قرآن سے دیکھتے ہیں جی. بتائیے مرکب اضافی ہے، پہچانیے ذرا. اخت ہارون مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی ہے. حسن، آج حسن سے بات ہی نہیں ہوئی ساری دن کلاس میں. حسن مرکب اضافی ہے. کیسے پہچاننا ہے مرکب اضافی ہے؟ پہلا جو ہے نکرہ ہے، دوسرا معرفہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ یعنی مضاف مضاف الیہ ہے تو مضاف کی علامتیں پوری ہو رہی ہیں. مضاف کی کیا علامتیں ہیں؟ الف لام نہیں ہے، نہیں ہے نا، تنوین بھی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا. مضاف الیہ کے لیے کیا شرط ہے؟ مجرور ہونا چاہیے. تو یہ مجرور ہے، کوئی یہ مجرور ہے؟ غیر منصرف ہے تو مجرور ہے بھائی. ہارون کس کا نام ہے؟ غیر منصرف جو بتائے ہیں ان میں 6 نبیوں کے علاوہ باقی نبیوں کے نام غیر منصرف ہے نا، تو ہارون نبی کا نام ہی ہے نا، صحیح ہے نا. تو نبی کے نام غیر منصرف ہیں 6 نبیوں کے علاوہ. تو ہارون، ہارونا، ہارونا، تو اس کا مطلب مضاف الیہ، ٹھیک. تو ترجمہ کیا ہوا؟ ہارون کی بہن، صحیح ہے. اس کے شروع میں یا حرف ندا لگ جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ یا اخت ہارون. تو حضرت مریم سلام علیہا چونکہ نسل تو وہی تھی نا، بنی اسرائیل اسی نسل میں سے تھی نا، تو حضرت ہارون کی نسل ہی تھی نا. تو اس حوالے سے حضرت ہارون کے ریفرنس سے ان کی قوم نے انہیں کہا کہ یا اخت ہارون، ٹھیک ہے. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں کوئی بد کردار عورت تھی. یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئی؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. اوکے جی. تو قرآن مجید سے آپ کو 2 ایگزامپلس دے دی میں نے، اور لینی ہے؟ چلے اور دے دیتا ہوں. میں نے آپ کو ایک لفظ بتایا ہوا تھا ابن، ہے نا. میں نے بتایا تھا کہ ابن اگرچہ ایڈجیکٹو نہیں ہے لیکن عرب ابن کی جمع سالم استعمال کرتا ہے، بنونا. بنونا کرتا ہے نا. بنونا لفظ جب میں مضاف بنا کر لاؤں گا اسید، نون نکال دوں گا نا، ویری گڈ، نون نکال دوں گا جب مضاف بنا کے لاؤں گا تو صحیح ہے نا. اچھا، بنونا مضاف بھی ہو اور پیچھے یا لگا ہوا ہو تو بنونا بنینا بن جائے گا نا.
مسلمون مسلمینا، بنونا بنینا بن گیا، بنینا کا نون نکلا تو بنی رہ گیا، وہ بنی رہ گیا. آگے مضاف الیہ لے آؤں، آدم غیر منصرف، تو یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو. اور اسی طرح یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو. اور اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، آپ کو پتہ ہے، اے اسرائیل کی اولاد. صحیح ہے؟ تو آج بنی اسرائیل بھی حل ہو گیا، یا بنی اسرائیل. یہ بنی جو ہے یہ اصل میں بنونا تھا، یا کی وجہ سے بنینا ہوا، اور مضاف ہونے کی وجہ سے نون نکل گیا. ٹھیک ہے، اور آگے مضاف الیہ آ گیا. جی جی، وہ بھی اسی طرح ہے. اچھا، اب آخری بات کر کے میں ٹاپک سوئچ کروں گا، اور شاید یہ والا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہمارا کل پہ چلا جائے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ صحیح طرح سے کلیئر ہو جائے. مجھے بتائیے مرکب اضافی ہے؟ پکا پہچانے ذرا. ربنا مرکب اضافی ہے؟ مرکب اضافی ہے نا. اسم کے ساتھ ضمیر آ جائے پکا مرکب اضافی ہے، تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ربنا ہمارا رب، ربنا ہمارا رب. اب اس کے شروع میں اگر یا حرف ندا لگاؤں تو مضاف منصوب ہوگا، تو کیا بن جائے گا؟ یا ربنا، اے ہمارے رب. یا ربنا، اے ہمارے رب. اچھا، اب ایک بات سمجھ لیں. میں یہ ٹاپک پڑھا رہا تھا کلاس میں، تو میرے ایک اسٹوڈنٹ مسکرا رہے تھے بیٹھے تھے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اطہر صاحب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہنے لگا سر میں اتنا عرصہ سعودیہ رہا ہوں، ہمارے ساتھ فیملی تھی ایک، تو عرب ہی رہتا تھا، اس کا بیٹا تھا عبداللہ. ٹھیک ہے، کیا نام تھا اس کا؟ عبداللہ. تو عرب جو ہے نا، نام اس کا عبداللہ تھا، اور عرب اسے جب بھی بلاتا تھا نا تو کہتا تھا عبداللہ. کیا کہتا تھا؟ عبداللہ. کہتے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ نام اس کا عبداللہ ہے، اور یہ اسے ہمیشہ عبداللہ کہتا ہے بلاتے ہوئے، کہ عبداللہ عبداللہ بلا رہا ہے نا، عبداللہ. یعنی رزلٹ کیا نکلا کہ وہ یا عبداللہ کی بجائے عبداللہ کہتا تھا، یا کو وہ حذف کر دیتا تھا کہ بار بار یا کیا کہنا، کیونکہ بار بار بلانا ہے نا اسے. ہر دفعہ کیا یا عبداللہ، یا عبداللہ، یا عبداللہ. تو عرب کیا کرتا ہے؟ حرف ندا کو غائب کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے مجھے آج سمجھ آئی کہ وہ اسے عبداللہ کیوں کہتا تھا. تو آپ نے اللہ کو بار بار بلانا ہے، تو ہمیشہ یہ کہیں گے یا ربنا ظلمنا انفسنا، یا ربنا آتنا فی الدنیا. کیا کہیں گے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اننا سمعنا منادیا. تو رزلٹ کیا نکلا کہ بار بار ریپیٹیشن کی وجہ سے حرف ندا کو بھی ہائڈ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ربنا جہاں آپ کو قرآن مجید میں دعا کے مقام پہ ملے گا، دعا کے مقام پہ ربنا ملے گا، اس کا مطلب ہے وہ یا ربنا ہے، وہ یا ربنا ہے. صحیح ہے. اب آئیں جی
مجھے بتائیے یہ مرکب اضافی ہے؟ ربی، ربی مرکب اضافی ہے. کیا مطلب ہے؟ میرا رب. اچھا یہ رب کے نیچے، با کے نیچے جو زیر ہے نا، یہ اس کی ڈیمانڈ ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے نا. ہو سکتا ہے رب جو ہے وہ مرفوع ہو، یعنی پیش کے ساتھ ہو، لیکن اس کی ڈیمانڈ کی وجہ سے وہ پیش زیر میں بدل گئی ہے. ہو سکتا ہے رب منصوب ہو، زبر کے ساتھ ہو، لیکن اس کی ڈیمانڈ کی وجہ سے زیر ہو گیا. ہو سکتا ہے رب جو ہے وہ مجرور ہو، زیر والا ہو، تو اسے سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، اسے زیر ہی چاہیے ہوتی ہے. اوکے جی. تو گویا ربی کا مطلب ہے کہ ربی مرفوع بھی ہے، مرفوع بھی ہے نا، ربی منصوب بھی ہے، ربی مجرور بھی ہے. تو آپ کی اسائنمنٹ میں اکثر لوگوں کا یہ غلط ہے، جہاں پہ ربی وغیرہ والی کنسٹرکشن ہے، یا متکلم جس کے ساتھ آئی ہوئی ہے، یعنی اسم کے ساتھ یا آئی ہوئی ہے، تو وہاں اعراب میں اکثر نے بس مجرور ہی لکھ دیا ہے، حالانکہ وہ مرفوع بھی وہی ہے، منصوب بھی وہی ہے، مجرور بھی وہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اب مجھے بتائیے، اگر لکھا ہوا ہو یا ربی، تو آپ کہیں گے کہ یا کے بعد مضاف منصوب ہے، اصل میں ہے نا، یا کے بعد مضاف منصوب ہے نا. یہ تو یا کی ڈیمانڈ کی وجہ سے زیر لگی ہوئی ہے. تو یا ربی کا مطلب ہے اے میرے رب، اے میرے رب. جس طرح یا ربنا کا مطلب تھا اے ہمارے رب، تو یا ربی کا مطلب ہوا اے میرے رب. اب جس طرح یا ربنا میں سے یا کو ہم نے حذف کر دیا، تو یہاں سے یا کو حذف کریں تو کیا بچا؟ ربی. تو قرآن مجید میں دعا کے مقام پہ جہاں ربی آ رہا ہوگا اس کا مطلب ہے یا ربی. اچھا اب آپ نے اپنے رب کو بار بار پکارنا ہے، ربی یسر، ربی ربی اغفر. اب یہ یا بھی تنگ کر رہی ہے نا، کیونکہ آپ کو میرے کا مفہوم دینے کے لیے اسے ادا کرنا پڑ رہا ہے نا. اور اپنے کا اسے بھی نکالو تو کیا بچا؟ ربی. تو یہ جو ربی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اے میرے رب. تو پہلے دن جو میں نے آپ کہا تھا کہ دعا میں آپ کو لکھا رہا ہوں ربی یسر، صحیح ہے، اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ ربی کا ترجمہ لکھیں اے میرے رب، اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو صرف رب نظر آ رہا ہے، نہ تو اے نظر آ رہا ہے نہ میرے نظر آ رہا ہے. لیکن ایک دن آئے گا جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اے کہاں ہے میرے کہاں ہے. تو آج وہ دن ہے جی، 16واں دن الحمدللہ کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یا بھی ہڈن ہے حرف ندا، اور اینڈ والی یا بھی ہڈن ہے. وہ اینڈ والی یا ہڈن ہے، اس کا ثبوت یہ زیر دے رہی ہے. تو آپ دیکھیں ربی یسر، مزہ نہیں آ رہا دعا میں، ربی یسر، ہمیں تو خیر مسئلہ نہیں ہے. ربی یسر، رب اغفر ورحم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب. تو یا ربی از اکول ٹو ربی. تو آج الحمدللہ 16 دن یہ بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے جی، کلیئر. تو یا کے کمبینیشن آپ کے سامنے آ گئے. یہ پڑھنے اس لیے بھی ضروری تھے کیونکہ اب جو آخری ٹاپک ہم پڑھنے لگے ہیں، جو شروع کرنے لگے ہیں، اس میں نے آپ کو بلانا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے کہنا ہے یا حمزہ،
ٹھیک ہے, یا عبد الصبور, صحیح. اور اگر میں بار بار بلاؤں گا عبد الصبور کو تو میں صرف عبد الصبور کہوں گا, تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں بلا رہا ہوں, ٹھیک ہے, یعنی منسوب ہونا یہ بتا رہا ہے کہ میں اسے آواز دے رہا ہوں. اوکے جی, کوئی کویسچن ہے تو کر لے, نہیں تو پھر بورڈ میں صاف کرتا ہوں اور آخری ٹاپک کی طرف چلتے ہیں ہم اپنے اسم کے حوالے سے. سمپل سا ٹاپک ہے جی, یا حرف ندا قرآن مجید میں 4 کمبینیشن کے ساتھ استعمال ہوا ہے. کون کون سے کمبینیشنز ہیں؟ نمبر 1 تنوین والا اسم, ٹھیک ہے, الف لام والے مذکر کے ساتھ, الف لام والے مؤنث کے ساتھ اور مضاف کے ساتھ. تنوین والے اسم کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تنوین ختم ہو جاتی ہے, سنگل پیش کے ساتھ آتا ہے. الف لام والے مذکر کے ساتھ آتا ہے تو ایوہا لے کے آتا ہے. الف لام والے مؤنث کے ساتھ آتا ہے تو ایتوہا لے کر آتا ہے. جب مضاف کے ساتھ آتا ہے تو مضاف کو منسوب کر دیتا ہے. اتنی سی بات تھی, ٹھیک ہے. باقی ایگزامپلز ہیں. میننگز ایوہا کے کیا ہیں؟ کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو بس بیچ میں آتا ہے, صحیح, ایوہا. اوکے جی, کلیئر. اچھا, اللہ جو ہے نا, اللہ کو ایکسیپشن حاصل ہے. اللہ اگر تھوڑا سا آپ غور کریں تو اللہ کا نام ہے, اللہ کا نام ہے, صحیح. اللہ کے 2 طرح کے نام ہیں, ایک ذاتی اور ایک صفاتی. تو ذاتی اللہ کا نام صرف ایک ہی ہے, اللہ, یہ اس کا ذاتی نام ہے. یہ جو گرامر والے ہیں نا, انہوں نے اللہ کے نام کو بھی نہیں چھوڑا, انہوں نے اس میں بھی اس کو بھی گرامیٹیکلی سالو کرنے کی کوشش کی. ٹھیک, انہوں نے کہا اصل میں یہ الہ سے نکلا ہے. الہ کہتے ہیں نا معبود کو, تو الہ سے پہلے ال لگایا. الہ تو کوئی بھی معبود ہے نا, دا معبود بنانے کے لیے ال لگایا تو وہ بن گیا الہ. تو بیچ میں الہ کی زیر تنگ کر رہی تھی, انہوں نے کہا ہٹاؤ اسے بھی, تو اسے بن گیا اللہ, صحیح. تو یہ گرامر والوں نے اس میں بھی کیا. لیکن یہاں مجھے امام سیبویہ گرامر کے بہت بڑے استاد گزرے ہیں. گرامر کا یعنی اگر آپ گرامر کے حوالے سے سرچ کریں نا تو امام جس طرح فقہ کے امام ہیں, ٹھیک ہے, حدیث کے امام ہیں, اس طرح گرامر کے بھی امام ہیں. تو نام ہے جو ان کا امام سیبویہ. امام سیبویہ جو ہے نا وہ اللہ اسم کو بالکل نہیں چھیڑتے تھے. صحیح ہے. وہ کہتے تھے, بہت بڑے گرامیرین تھے, لیکن وہ کہتے تھے کہ یار اللہ اس کا ذاتی نام ہے, میں نے نہیں اس رائے کو ماننا کہ جی اللہ لگا کے تو یہ کیا وہ کیا. وہ کہتے ہیں میں اللہ کو بس اللہ ہی کہتا ہوں. امام سیبویہ فوت ہو گئے. کسی نے خواب میں دیکھا امام سیبویہ کو. اب خواب ہے, کنفرم نہیں ہے, لیکن بہرحال بیان کرتے ہیں. نیک لوگوں کے خواب اچھے ہی ہوتے ہیں, اس میں کوئی حجت نہیں ہے, لیکن پھر بھی بہرحال ہمیں ایک چیز ملتی ہے. تو کسی نے امام سیبویہ کو ان کے شاگردوں میں سے کسی نے دیکھا, شاگرد بھی نیک تھے. انہوں نے پوچھا امام سیبویہ سے فوت ہونے کے بعد کہ حضرت کیسے معاملہ کیسا رہا؟ تو امام سیبویہ نے کہا کہ اللہ کا کرم ہو گیا, اللہ نے اپنی رحمت سے بخش دیا. میں پھر کہہ رہا ہوں خواب ہے, کوئی وہ حجت نہیں ہے. تو شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ کو اللہ نے بخشنا ہی تھا, اتنے آپ نے مضاف الیہ, موصوف صفت ہیں, جملہ اسمیہ, مبتدا خبر, ساری زندگی پڑھائے, قرآن سمجھایا, تو اللہ نے کرم ہی کرنا تھا. کہتے نہیں یار, اللہ نے پتہ ہے کرم کس بات پہ کیا؟ اللہ نے کرم اس بات پہ کیا, اللہ نے بخشش میری اس بات پہ کی کہ میں ساری زندگی اللہ کا نام جو ہے اس کا ذاتی نام ہی کنسیڈر کرتا رہا. میں نے اسے ال والا اللہ نہیں مانا. اللہ کو میری یہی بات پسند آئی اور اس نے اسی میں میری بخشش کر دی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یار اللہ
کا کرائٹیریا اور ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بس ہم نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, بخشش تو ہماری پکی ہے. پتہ نہیں اللہ کہتا ہے میں نے نہیں قبول, ہے ہی نہیں ایک بھی میرے لیول کی, ہے ہی نہیں نماز تمہاری ایک بھی. پڑھتے رہو تہجد, صحیح ہے نا. سیدھی سی بات ہے. ایگزامینر اچھا مرضی سوال لکھ کے جواب دیا ہے, وہ کہتا ہے یار میں سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہوں. مرضی ہے نا, صحیح ہے. وہی نا, ایگزامینر کو چیلنج ہی کوئی نہیں ہے, چیلنج ہی کوئی نہیں, اس سے کر نہیں سکتا جی کیوں آپ نے مجھے اس کو 10 میں سے 8 دیے ہیں, مجھے وہی میں نے اس سے اچھا لکھا ہے, مجھے 3 دیے ہیں. چیلنج نہیں کر سکتے آپ ایگزامینر کو. تو اللہ نہیں قبول کرتا. وہ ایک بزرگ تھے نا, وہ پرانے وقتوں کی بات ہے, دکان پر گئے, کوئی چیز خریدی اور سکہ نکال کے جیب سے نا انہوں نے دیا. دکاندار نے سکے کو دیکھا الٹ پلٹ کر کے اور کہنے لگا بابا جی یہ تو کھوٹا ہے. بابا جی بے ہوش ہو گئے, بابا جی گرے بے ہوش ہو گئے. حمزہ پاس تھا کہیں, حمزہ نے پانی شانے, بابا جی سکہ پہ کوئی بے ہوش ہوتا ہے صحیح. بابا جی کہنے لگے کہ بیٹا بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ میں نے سکہ نا بڑا سنبھال کے رکھا تھا کہ ضرورت پڑنے پہ میں استعمال کروں گا. آج سکہ پرکھنے والے کے پاس آیا, اس نے کہہ دیا کھوٹا ہے, میرے تو پلے کچھ ہی نہیں رہا, میرے تو پلے کچھ بھی نہیں رہا, میرے پاس یہ ایک سکہ ہی تھا. تو مراد کیا ہے کہ ہم یہ جو نمازیں, نیک اعمال, روزے بڑے کر رہے ہیں, کل جب پرکھنے والے کے پاس جائیں گے, اس نے کہا کھوٹے ہیں, کچھ پلے رہے گا؟ کچھ پلے نہیں. بس اللہ راضی ہو جائے کسی طرح. اس نے راضی کیسے ہونا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے دیکھیں طائف کو کتے کو پانی پلانے پہ راضی ہو گیا اس سے, لیکن یہ کرائیٹیریا نہیں ہے کہ اب آپ کتے ڈھونڈنے شروع کر دیں, ٹھیک ہے نا. یعنی کرائیٹیریا وہی ہے, عمل, صحیح ہے, عمل. اب یہ اس کا وہ نا الرحمن ہونا ہے, الرحمن کہ رحمت نے جوش مارا, اسے یہ اس کی چیز پسند آ گئی کہ اس نے میری مخلوق پہ رحم کیا, میں نے اسے بخش دیا. ہاں, اور جب پکڑ پر آتا ہے وہ, تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی انسان کو نہیں بچا سکتی. وہ بلی والا واقعہ سنا ہوا ہے نا, کہ ایک تہجد گزار نیک عورت کی پکڑ ہی اسی بات پہ ہو گئی, جہنم میں ڈال دیا گیا کہ اس نے بلی کو باندھ کے رکھا ہوا تھا. بلی باندھ کے رکھی ہوئی تھی, خود کہیں چلی گئی, وہاں 2-3 دن 4 دن ہو گئے, بلی بیچاری بھوک سے مر گئی. ٹھیک ہے, صرف اس بات پہ اس کی پکڑ ہو گئی. تہجد گزار نیک عورت تھی بنی اسرائیل کی. تو اس لیے نیک کام کرنے ہیں, ہم نے نمازیں ہم نے پڑھنی ہیں, روزے ہم نے رکھنے ہیں, ٹھیک. اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے, اللہ قبول فرما, قبول فرما. نیک لوگ تو نماز پڑھنے کے بعد منہ چھپا لیتے تھے کہ کہیں پتہ نہیں یہ نماز ہمارے منہ پہ ہی نہ مار دی جائے واپس. تو جو بھی کریں, حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں ربنا تقبل منا, یا اللہ ہم سے قبول کر لے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ سے قبولیت مانگا کریں, قبولیت. کوئی چھوٹا سا بھی کام کریں, میں نے آج بات کی نا, اللہ کو شامل کریں بیچ میں. رات چلتے ہوئے کیل بھی نظر آئی ہے, اسے اٹھا کے سائڈ پہ کریں اور اللہ سے کہیں یا اللہ میں تیری رضا کے لیے کام کر رہا ہوں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو آپ کی وہی چیز پسند آ جائے, ٹھیک ہے. آپ کی نمازیں, آپ کے روزے, وہ تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں, وہ تو کرنا ہی کرنا, ہاں باقی اس کی مرضی ہے, ٹھیک ہے نا. تو امام سیبوی اللہ اسم کو اس کے ذاتی نام کے حوالے سے ٹریٹ کرتے تھے, اس میں گرامر کی پیچیدگیاں باریکیاں نہیں لاتے تھے. تو اللہ از ایکسیپشن.
اب دیکھیں اس کے ساتھ یا لگتا ہے تو پہلی بات یہ کہ یہ اللہ ہے، اللہ حمزہ الوصل ہے نا، پیچھے سے جب ہم ملاتے ہیں عبد اللہ کی صورت میں حمزہ نہیں پڑھا جاتا نا، تو یہاں بھی نہیں پڑھا جانا چاہیے تھا، یعنی اللہ کہنا چاہیے تھا اسے، لیکن آپ کہتے ہیں یا اللہ، حمزہ پڑھتے ہیں نا. اب یہاں آپ کی گرامر ساری فیل ہو جاتی ہے، یا اللہ. اور اگر آپ اس کو ال مانے تو ال میں ابھی آپ نے پڑھا ہے یا ایوہ اللہ نہیں کہتے، ہے نا، کیونکہ مذکر ایوہ بیچ میں لاتے ہیں، تو اللہ ہی رہنے دیں. اوکے جی، تو یہ ایک ایکسیپشن ہے. ہاں آج کا عرب اگر یا اللہ کہتا ہے تو جو پرانا عرب تھا نا وہ اللہ کے ساتھ ایک اور حرف ندا استعمال کیا کرتا تھا جو آج کل استعمال نہیں ہوتا. اللہ، ٹھیک. آگے ایک حرف ندا عرب استعمال کرتا تھا میم شد والا، صحیح ہے، تو ان کے ملانے سے بن جاتا تھا اللہم. تو اللہم از اکول ٹو یا اللہ، اللہم از اکول ٹو یا اللہ. آج کا عرب یا اللہ کہہ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا عرب اللہم کہتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی دعائیں آپ کو ملیں گی وہ سب اللہم سے ملیں گی. ایسے ہی ہے نا، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہم اکفنی بحلالک، ٹھیک، اللہم طہر قلبی من النفاق. نبی وسلم کی جتنی دعائیں وہ اللہم سے ملیں گی. بات سمجھ میں آ گئی نا. تو بہرحال اللہم از اکول ٹو یا اللہ. باقی اس میں اس سے زیادہ سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سوال پیدا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے تھا، میں نے پیدا کیا اور ایکسپلین بھی کر دیا. ٹھیک ہو گیا جی. لیں جی، ٹاپک ختم ہو گیا. اب ذرا اسے اریز کر دیں جی بورڈ کو، تاکہ ہم آخری ٹاپک شروع کرتے ہیں. بس 50 بھی آپ کو فارغ کروں گا، ٹائم زیادہ نہیں لوں گا. اس ٹاپک کو کل مکمل کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم فیل شروع کریں گے. کل بہرحال فیل ہم شروع کر دیں گے ضرور انشاءاللہ تعالی. اس دوران کوئی کویسچن کرنا چاہیں تو کر لے، کیونکہ بورڈ صاف کرنا خود ایک کام ہے. کوئی سوال نہیں؟ پھر یا نہیں لگے، یا اللہم نہیں ہوگا. ہاں، یعنی میم مشدد جو ہے نا، شد والا میم از اکول ٹو یا. یا اولادو، اگر نکرہ لڑکے ہیں تو یا اولادو تنوین والا اس میں نا، صحیح ہے. اور اگر الف لام والے لڑکے ہیں، مطلب الف لام لڑکے مراد کون ہے؟ مثلا آپ الف لام والے لڑکے ہیں نا، مجھے نام آپ کے نہیں پتا لیکن آپ کو میں جانتا ہوں، صحیح ہے، تو میں آپ کو کہوں گا یا ایھا الاولاد، صحیح ہے. اگر ویسے کوئی لڑکے باہر کھیل رہے ہوں اور میں گزر رہا ہوں تو میں انہیں یا اولادو کہوں گا، کیونکہ میں انہیں بالکل ہی نہیں جانتا. لیکن آپ کو میں جانتا ہوں، نام نہیں جانتا، تو میں اس لیے ایھا آپ کے ساتھ لگاؤں گا کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں. اوکے جی، کلیئر ہو گیا جی. لیں جی، لاسٹ ٹاپک ہمارا اسم کا ہے. اب ہم آ رہے ہیں جی جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا. جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا. ہم نے جملہ اسمیہ میں زور بھی پیدا کیا نا، انا لام قسم. ہم نے جملہ اسمیہ کو منفی بنایا ما حجازیہ کے ذریعے. ہم نے جملہ اسمیہ کو لائے نفی جنس کے ذریعے منفی بنایا، صحیح. لیکن سب سے پہلے ہم نے جملہ اسمیہ بنایا، وہ جب آ گیا ہمیں تو پھر سب کام ہوئے. اب ہم آخری کام کر رہے ہیں، جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنا رہے ہیں.
اس میں ایک بات نوٹ کر لیں کہ سوال جی دو طرح کے ہوتے ہیں ہمیشہ. ایک سوال وہ ہوتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں جی کیا یہ قلم ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، یا یہ یس کہہ دیں گے، ٹھیک ہے نا. میں آپ سے پوچھتا ہوں جی کیا یہ سرخ قلم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. ٹھیک. میں نے ان سے سوال کیا کیا آپ کا نام حامد ہے؟ ہاں یا نہیں کہنا نا. انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا جی آپ کا نام الیاس ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا جی آپ فیصل آباد میں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ سیالکوٹ میں رہتے ہیں؟ نہیں. یہ وہ سوال ہے جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے. تو سوال کی ایک قسم ہوتی ہے جن کا جواب ہاں یا نہ میں مل سکتا ہے، جبکہ دوسری قسم کے سوال وہ ہوتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں ملتا. آپ کا نام کیا ہے؟ دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا ہاں. میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں. نہ نہیں نا. آپ کہاں رہتے ہیں؟ فیصلہ. انہوں نے کہا ہاں نہ نہیں کہا ہے نا. آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاں نہ نہیں کہا انہوں نے. صحیح ہے. آپ کیوں آتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. ہاں نہ نہیں کہا. اب یہ بھی سوال ہے. تو دو طرح کے سوال ہیں، ایک ہاں نہ والے اور ایک ہاں نہ والے نہیں. ٹھیک. تو جو ہاں نہ والے سوال ہے نا، ہاں نہ والے سوال، ان کے لیے جملہ اسمیہ کے شروع میں آپ حمزہ استعمال کر سکتے ہیں یا حل استعمال کر سکتے ہیں. ہاں نہ والے سوالوں کے لیے جملہ اسمیہ کے شروع میں آپ کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ حمزہ کر لیں یا حل کر لیں. اب یہ ایک نیا حمزہ آیا ہے ہماری کلاس میں، ہے نا. اس حمزہ کا نام ہم نوٹ کر لیتے ہیں. اس کا نام ہے حمزہ استفہامیہ. حمزہ استفہامیہ. پہلا حمزہ کون تھا؟ حمزۃ الوصل. صحیح ہے نا. حمزۃ الوصل کون سا تھا آپ کو پتا ہونا چاہیے. حمزہ استفہامیہ کون سا ہے؟ سوال کرنے والا حمزہ. اور یہ دو حرف جو ہیں نا، دو حرف، ان کو حروف استفہام کہتے ہیں. حروف استفہام. استفہام کہتے ہیں سوال کرنا، یعنی سوال کرنے کے دو حروف ہیں. اور کون سے سوال کرنا؟ جس کا جواب ہاں یا نہ میں ہو. دیکھیں جی سمپل سا کانسیپٹ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ایک جواب لکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. ایک جواب ہے. جواب ہے نا. جملہ اسمیہ ہے. ھذا قلم. جملہ اسمیہ کیا مطلب ہے؟ یہ ایک قلم ہے. یہ جواب ہے. اس کو سوال بنائیں. اھذا قلم. اھذا قلم. کیا یہ قلم ہے؟ یا حل لگا دیں. دونوں نہیں لگا دینے کہیں. اہل ھذا قلم نہیں. صحیح ہے. یا حمزہ لگائیں یا حل لگائیں. اھذا قلم جو اچھا لگتا ہے. کون سا اچھا لگ رہا ہے؟ حل ھذا قلم. لگ رہا ہے نا اچھا. اھذا قلم. اھذا قلم. کیا یہ قلم ہے؟ اب جواب اگر ہاں ہے تو عربی میں کہیں گے نعم. عربی میں کیا کہیں گے؟ نعم، یعنی یس، یعنی ہاں. اور اگر جواب نو ہے یعنی نہیں تو عربی میں کہیں گے لا. صحیح ہے. اھذا کتاب. لا. میں پوچھا کیا یہ کتاب ہے؟ ان کا لا، نو. صحیح. اھذا کرسی. یا حمزہ اھذا کرسی. نعم. ٹھیک ہے. صحیح ہے. انت
علی نام. میں نے پوچھا کیا آپ علی ہو؟ انہوں نے کہا یس. ٹھیک ہے صحیح. اوکے جی. تو یہ سمپل سا کنسیپٹ ہے کہ وہ سوال جن کا جواب ہاں یا نہ میں ملتا ہے ان کے لیے آپ حروف استفہام حمزہ اور حل استعمال کر سکتے ہیں. اب وہ سوالات جن کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں بلکہ آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا, صحیح ہے, ان کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے وہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی, اور ہمارا اس مکمل ہو جائے گا. دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ ہم فعل شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی کل انشاءاللہ. تو کل ملاقات ہوگی آپ سے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.